آیت اللہ علی خامنہئی کون ہیں؟ اگر آج آپ کسی سنی مسلمان سے پوچھیں کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہئی کون تھے تو اکثر یہی جواب ملے گا کہ وہ شیعہ دنیا کے سب سے طاقتور مذہبی رہنما تھے۔ لیکن اگر یہی سوال ایک اثنا عشری شیعہ سے پوچھا جائے تو وہ کہیں گے کہ وہ ولی فقیہ، رہبر انقلاب اور امام مہدی کی غیبت کے زمانے میں اسلامی حکومت کے نگہبان تھے۔ آیت اللہ علی خامنہئی تقریباً 37 سال تک ایران کے سپریم لیڈر رہے۔ اثنا عشری شیعہ انہیں ولی فقیہ، رہبر معظم اور انقلاب ایران کا محافظ قرار دیتے ہیں، جبکہ اہل سنت والجماعت کی بڑی تعداد نہ انہیں اپنا دینی رہنما مانتی ہے اور نہ ہی ایرانی انقلاب کو خالص اسلامی انقلاب قرار دیتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر ایک ہی شخصیت کے بارے میں مسلمانوں کی آراء اتنی مختلف کیوں ہیں؟ آخر اس اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ اس کو بھی ہم تفصیل سے جانیں گے، لیکن اس سے پہلے آئیے جانتے ہیں کہ تقریباً 37 سال تک ایران کے سپریم لیڈر رہنے والے آیت اللہ سید علی خامنہئی آخر کون تھے، ان کی زندگی کا سفر کیسے شروع ہوا اور وہ ایران کے سب سے طاقتور منصب تک کیسے پہنچے۔ 28 فروری 2026 کو ایران کے دوسرے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنہئی ایک فضائی حملے میں 86 سال کی عمر میں ہلاک ہو گئے اور 9 جولائی 2026 کو انہیں ان کے آبائی شہر مشہد میں سپرد خاک کیا گیا۔ آیت اللہ سید علی خامنہئی 19 اپریل 1939 عیسوی کو ایران کے مقدس شہر مشہد میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد سید جواد خامنہئی ایک شیعہ عالم تھے۔ گھر کا ماحول مذہبی تھا، اس لیے بچپن ہی سے دینی تعلیم شروع ہو گئی۔ بعد میں انہوں نے مشہد اور قم کے حوزات علمیہ میں فقہ، اصول، تفسیر، حدیث اور عربی علوم کی اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ ان کے اساتذہ میں آیت اللہ حسین بروجردی، آیت اللہ محمد ہادی میلانی اور بعد میں آیت اللہ روح اللہ خمینی بھی شامل تھے، جنہوں نے خامنہئی کی فکری اور سیاسی شخصیت پر گہرا اثر چھوڑا۔ شیعہ علمی روایت میں آیت اللہ ایک عام خطاب نہیں بلکہ ایک بلند علمی مقام ہے جو ایسے مجتہد کو دیا جاتا ہے جو دینی مسائل میں اجتہاد کی صلاحیت رکھتا ہو۔ اس وقت ایران میں شاہ محمد رضا پہلوی کی حکومت تھی۔ ان کی مغربی طرز کی اصلاحات کی وجہ سے مذہبی طبقے اور حکومت کے درمیان اختلافات بڑھنے لگے۔ 1963 عیسوی میں آیت اللہ روح اللہ خمینی نے شاہ کی مخالفت شروع کی، جس پر انہیں گرفتار اور بعد میں جلاوطن کر دیا گیا۔ سید علی خامنہئی بھی اسی تحریک میں شامل ہوئے اور حکومت مخالف سرگرمیوں کے باعث متعدد مرتبہ گرفتار ہوئے۔ آخرکار 1979 عیسوی میں روح اللہ خمینی کی قیادت میں ایرانی انقلاب کامیاب ہوا، شاہی نظام کا خاتمہ ہوا اور ایران میں ایک نئے سیاسی و مذہبی نظام کی بنیاد رکھی گئی۔ اسی سال ایک نیا آئین بنایا گیا اور اس آئین کی بنیاد ایک ایسے نظریے پر رکھی گئی جسے ولایت فقیہ کہا جاتا ہے۔ پھر 3 جون 1989 عیسوی میں آیت اللہ روح اللہ خمینی کا انتقال ہو گیا۔ آیت اللہ روح اللہ خمینی کے انتقال کے بعد 3 جون 1989 کو مجلس خبرگان رہبری نے سید علی خامنہئی کو ایران کا دوسرا سپریم لیڈر منتخب کیا۔ یہ وہ منصب ہے جو ایران میں صدر سے بھی زیادہ بااختیار سمجھا جاتا ہے۔ عدلیہ کے اعلیٰ حکام، سرکاری میڈیا کے سربراہ اور کئی اہم اداروں کے ذمہ داران کی تقرری کا اختیار رکھتا ہے، جبکہ ملکی پالیسیوں کے آخری سمت بھی بڑی حد تک اسی کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر سپریم لیڈر کا یہ منصب آیا کہاں سے؟ اس کا جواب ولایت فقیہ کے نظریے میں ملتا ہے۔ 1989 عیسوی کے انقلابات کے بعد ایران کے آئین میں ولایت فقیہ کو ریاست کی بنیاد بنایا گیا۔ آیت اللہ روح اللہ خمینی نے اپنی کتاب الحکومت الاسلامیہ میں یہ نظریہ پیش کیا ہے کہ امام مہدی کی غیبت کے زمانے میں ایک جامع الشرائط شیعہ فقیہ اسلامی حکومت کی قیادت کرے گا۔ ایران میں اسی فقیہ کو رہبر انقلاب یا سپریم لیڈر کہا جاتا ہے۔ یہیں سے اہل سنت اور اثنا عشری شیعہ کے درمیان بنیادی اختلاف سامنے آتا ہے۔ اثنا عشری شیعہ کے نزدیک امامت اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ منصب ہے۔ ان کے مطابق 12 ائمہ معصوم اور واجب الاطاعت ہیں اور 12ویں امام محمد بن حسن المہدی غیبت میں ہے۔ ولایت فقیہ اسی عقیدے کی علمی و سیاسی توسیع سمجھی جاتی ہے۔ اس کے برعکس اہل سنت والجماعت کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کا معاملہ امت کے باہمی مشورے سے طے ہوا اور خلافت کا تصور قرآن، سنت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے تعامل سے سمجھا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اہل سنت کے بہت سے علماء ولایت فقیہ کو اثنا عشری فقہ کا مخصوص نظریہ قرار دیتے ہیں، نہ کہ پوری امت کا متفقہ اسلامی نظام۔ یہی بنیاد و اہم سبب ہے جس کی وجہ سے اہل سنت کے بہت سے علماء ایرانی انقلاب کو پوری امت کا نمائندہ اسلامی انقلاب نہیں بلکہ اثنا عشری شیعہ فکر پر قائم ایک مخصوص مذہبی و سیاسی نظام قرار دیتے ہیں، جبکہ ایران اور اس کے حامی اسے اسلام کے مطابق قائم ہونے والی حکومت اور انقلاب کی کامیابی سمجھتے ہیں۔ لیکن اختلاف صرف عقیدے کی وجہ سے ہی نہیں بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ ایران کے بعض علاقائی اور خارجہ پالیسیاں بھی ہیں جس سے مسلمانوں کا ایک طبقہ اختلاف رکھتا ہے۔ اب آپ خود غور کیجئے کہ جب ایرانی انقلاب کی فکری بنیاد ولایت فقیہ کا نظریہ اور اثنا عشری مذہب
کی بنیادی عقائد یہ ہیں تو کیا ایک سنی مسلمان کے لیے تحقیق کے بغیر کسی شخصیت کو اپنا دینی رہنما قرار دینا، اس کی اندھی تقلید کرنا یا اس کی غیر مشروط حمایت کرنا درست ہوگا؟ ہمارا مقصد کسی پر فیصلہ صادر کرنا نہیں، بلکہ قرآن و سنت اور اہل سنت والجماعت کے معتبر علماء کی روشنی میں حقائق کو آپ کے سامنے رکھنا تھا، تاکہ ہر مسلمان علم و تحقیق کے بنیاد پر اپنا فیصلہ کرے۔ ناظرین، کسی بھی شخصیت، حکومت یا تحریک کے بارے میں رائے قائم کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ مختلف موقف، مستند تاریخی حقائق اور اہل علم کے آراء کا مطالعہ کیا جائے۔ جذبات کے بجائے علم اور تحقیق ہی وہ راستہ ہے جو انسان کو متوازن اور درست نتیجے تک پہنچاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حق کو حق سمجھنے اور اس پر عمل کرنے، باطل کو باطل سمجھنے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی ہو تو اسے ضرور شیئر کریں، اور ایسے ہی تحقیقی، تاریخی اور اسلامی موضوعات پر مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔